شیخ الحدیث سیدی و مولائی حضرت مولانا سید ظہیر الدین آمازئی صاحب کو آپ مدیر ہیں جامعہ علوم القرآن چوڑ چوک مصریال روڈ پر، میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم قیمتی مواعظ و نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہیر الدین آمازئی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا مخدومنا المكرم شیخ الشیوخ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالروح صاحب دامت برکاتھم العالیہ، عزیز مکرم رئیس الجامعہ حضرت مولانا حماد صاحب زید مجدہ سلمہ، استاذ الحدیث حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتھم العالیہ، حضرت مولانا طارق محمود صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ ساتھیوں، سب سے پہلے میں ان تمام طلباء کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو اس سال جامع علوم شریعہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کر کے ایک ذمہ دار عالم کی حیثیت سے مدرسہ کی چار دیواری سے نکل کر عمل کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان نوجوان علماء کو دین عالی کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ان کو عالم باعمل بنائے، داعی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ بنائے۔ سارے حضرات آمین کہہ دیں آپ۔
اللہ ان تمام علماء کو عالم باعمل، داعی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ بنائے۔ میرے لیے جامع علوم شریعہ اپنے گھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جامعہ کے بانی حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجدہ کے ساتھ 13 سال تک یہاں رہنے کی اور خدمات انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میرے لیے صرف اس جامعہ کے محتمم نہیں تھے، بلکہ ہم نے حافظ صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ بہت خوشی ہے مجھے اس بات پر کہ ان کے خلف الرشید اور ان کے جانشین عزیز مکرم مولانا حماد صاحب انتہائی احسن انداز سے بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ جامعہ کو اور جامعہ کے تمام شعبہ جات کو دن بدن ترقی کے منازل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی جوانی میں، ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں اور ان کے عزائم میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ ان ابتدائی کلمات کے بعد میں فضلائے دور حدیث سے بات کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائی ہیں، آج آپ کے سر پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ یہ دستار فضیلت دراصل ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ آپ کے کندھوں پر، آپ کے سر پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری آنے والی ہے۔ اب تک آپ نے آنے والی ذمہ داریوں کے نبھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، صلاحیت حاصل کی، اکتساب علم اور اکتساب فیض کیا۔ آج حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، آپ کے اساتذہ، ان تمام حاضرین جو دراصل اس بات کے گواہ بھی ہیں، آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دنیا عملاً خیر اور شر کے ٹکراؤ اور تصادم کا ایک میدان ہے۔ اس وقت پوری دنیا خیر اور شر کی جنگ، ٹکراؤ اور تصادم کے لیے ایک میدان ہے، اور اس میدان میں آپ اتر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں خیر کا جھنڈا ہے، آپ خیر کے علم بردار بن کر میدان میں جا رہے ہیں۔
آپ کے مد مقابل آپ کے سامنے آنے والے وہ اشرار ہوں گے، وہ شر کے علم بردار ہوں گے۔ آپ اخیار بن کر اور خیر کے علم بردار بن کر ان اشرار اور شر کے علم برداروں کے ساتھ آپ نے ٹکر لینی ہے اور خیر کا جھنڈا اونچا رکھنا ہے۔ یہی دو قسمیں ہیں میدان میں جس کی نشاندہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے وہ حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر ومغاليق للشر وان من الناس مفاتیح للشر ومغاليق للخیر۔ یہ دو قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بعض لوگ وہ ہیں، آپ نے فرمایا، جو خیر کے لیے چابیاں ہیں۔ ان من الناس مفاتیح للخیر، خیر کے لیے وہ چابیاں ہیں، ان سے خیر کھلے گا، ان سے خیر پھیلے گا، وہ معاشرے میں خیر کے نشر و اشاعت کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ ان کا بولنا خیر، ان کا سننا خیر، ان کا دیکھنا خیر، ان کا چلنا پھرنا خیر، ان کا لکھنا خیر، سوچ بچار خیر، نشست و برخاست خیر، ان کی دوستی خیر، ان کا تعلق وابستگی خیر۔ وہ خیر کے لیے چابیاں ہوں گے اور شر کے لیے وہ تالے ہوں گے، شر کو روکیں گے، رکاوٹ بنیں گے۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مفاتیح للشر، جو شر کے لیے چابیاں ہیں، ان سے شر کھلتا ہے، ان سے شر پھیلتا ہے، ان کی نشست و برخاست، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا دیکھنا سننا بولنا لکھنا سب شر کے لیے استعمال ہوگا، شر کھلے گا ان سے۔ وَمَغَالِقُ لِلْخَيْرِ، خیر کے لیے وہ تالے ہوں گے، خیر کے لیے رکاوٹ بنیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَتُوبَا او مبارک ہو ان لوگوں کو، لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، جن کے ہاتھوں پر اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی، جن کے ہاتھوں پر اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی، ان کو مبارک ہو۔ اور فرمایا وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، ان لوگوں کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، جن کے ہاتھوں پر شر کی چابیاں رکھ دی گئی ہیں۔ آپ کے ہاتھوں پر اللہ نے خیر کی چابیاں رکھی ہیں۔ آپ نے نورانی قاعدہ سے شروع کیا، الف با تا سا سے بات شروع ہوئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تا آنکہ آج کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر آج جس سفر کا اختتام ہو رہا ہے، اس الف با تا سا تختی نمبر 1 سے لے کر آج بخاری جلد ثانی کی آخری حدیث پر جس سفر کا انتہا اور اختتام ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا
یہ خیر کا پروگرام تھا، اور آج آپ کے ہاتھوں پہ خیر کا جھنڈا دے دیا گیا۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں میرے محترم دوستو، اور جس معاشرے میں ہمارے سروں پر ذمہ داریاں آ رہی ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اشرار کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شر کی محنت زیادہ ہوئی ہے۔ اس محنت کے نتیجے میں اشرار کثرت سے وجود میں آئے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، اگر آج کا اہل خیر خیر کی محنت زیادہ کریں تو اس محنت اور سعی مشکور کے نتیجے میں اخیار کی کثرت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے میرے محترم دوستو، اشرار کی کثرت ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا منظر دکھا دیا۔ آج ان اہل خیر جنہوں نے خیر کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، جو خیر کے علم بردار تھے، آج دنیا کے اشرار ان کے جوتوں پر اپنی ناک رگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک گزارش میں نے یہ کرنی تھی، اس بات کو اور پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن بس یہ بات یہاں تک کہ آج آپ کو آپ کے ہاتھوں میں خیر کا جھنڈا دے کر معاشرے میں بھیجا جا رہا ہے۔ آپ نے خیر کی محنت کرنی ہے تاکہ اس خیر کی محنت کے نتیجے میں اخیار کی کثرت۔ اور یہ حدیث تو ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد ہے جن بیچاروں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، خیر کا علم بردار وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی سکھاتا۔ دوسری گزارش انتہائی مختصر انداز سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ حکمت ہے۔ خیر کی محنت کرنی ہے لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حکمت یہ بنیاد ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے اور ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، انہوں نے ہمیں حکمت بتلائی، حکمت کی تعریف بتلائی۔ حضرات نے ہمیں یہ سکھایا ہے حکمت کسے کہتے ہیں؟ قول اور فعل ینبغی فی مکان ینبغی فی زمان ینبغی۔ قول اور فعل بھی مناسب ہو، شائستہ ہو، قول بھی اور فعل بھی سب سے پہلے، پھر فی مکان ینبغی، اس کے لیے جو جگہ ہے وہ بھی مناسب، اور فی زمان ینبغی، اس کے لیے وقت بھی مناسب۔ مناسب وقت میں، مناسب جگہ میں، مناسب قول اور فعل، یہ حکمت اور دانائی ہے۔ اس کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہماری محنت اس وقت کارآمد ثابت ہوگی جب ہمارے اندر وحدت فکر ہو۔ یہ جو تشتت ہے، یہ جو انتشار اور پراگندگی ہے، یہ جو افتراق اور انتشار ہے، اس انتشار نے ہماری قوتوں کو ضائع کیا ہے۔ وحدت فکر
اس لیے کہ وحدت فکر ہی سے ملت وجود میں آتی ہے۔ اور اقبال نے تو اسی بات کو بڑے عجیب انداز سے حل کیا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ کہتے ہیں ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں؟ وحدت ہو فنا جس سے، جس قول اور فعل سے امت کے اندر انتشار آ رہا ہو، وحدت نیست و نابود ہو رہی ہو، وحدت پارا پارا ہو رہی ہو، فرمایا وہ الہام، وہ الہاد ہے، الہام نہیں ہے۔ وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، ہاں وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مسکینی ہو محکومی ہو ناامیدی جاوید، مسکینی ہو محکومی ہو ناامیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ وحدت فکر، اس کے لیے آپ نے اپنے اساتذہ سے مربوط تعلق قائم دائم رکھنا ہے، اپنے جامعہ سے، اور اس اجتماعیت کے ساتھ اور وحدت فکر کے ساتھ اور حکمت اور دانائی اور دانشمندی کے ساتھ آپ نے معاشرے میں قدم رکھنا ہے۔ اور آج جو خیر آپ کو سونپ دی گئی ہے، جس کے لیے آپ نے 9-10 سال محنت کی ہے، آج علامتی طور پر آپ کے سروں پر دستار فضیلت رکھ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کو مل رہی ہے۔ آپ نے اللہ سے توفیق اور مدد طلب کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ کے فیوض و برکات کو مزید 4 دانگ عالم میں پھیلنے کا اور آپ تمام حضرات کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اللہ قبولیت تامہ، قبولیت عامہ اور قبولیت خاصہ آپ تمام حضرات کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے سیدی و استاذی شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہیر الدین آمازئی صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں نہایت ہی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے، اور یقیناً آپ کی فرمائی ہوئی یہ نصیحتیں ہمیں قرطاسِ قلب کے اوپر عقل کے قلم سے نوشتہ کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد میں